امام خمینی جیسے بہت بڑے عالم جب ان کے بیٹے سید مصطفیٰ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو علماء فرماتے ہیں خمینی صاحب کی آنکھ میں قطرہ بھی نہیں تھا آنسو کا. تو ارد گرد جتنے دوست تھے، بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی، more than 88 years age، لخت جگر، جوان بیٹا، پسندیدہ بیٹا، عالم بیٹا، اشتہار کو پہنچنے والا بیٹا شہید کر دیا کہ ایک آنسو نہیں بہا رہے. تو ایک ایران کا مدعا تھا امام حسین کے مسائل پڑھنے والا ذاکر امام حسین، تو اس نے کچھ علماء کو جمع کیا چلیں آقا خمینی کے پاس، کیونکہ انسان کا من اگر ایموشنز کی وجہ سے بھاری ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. کب بوڑھے ہیں کہ ان کے دل پہ اثر نہ ہوتا ہے، رو ہی نہیں رہے، رونا صحت کے لیے اچھا ہے. تو کہہ رہا ہوں کہ محفل میں بیٹھے چند علماء بیٹھے تو انہوں نے خمینی صاحب سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑے مسائل کے جملے پڑھوں. انہوں نے کہا مسائل سے کون روک سکتا ہے؟ کہ ذاکر امام حسین کہتے ہیں علماء کے حضور میں، خمینی صاحب کے حضور میں امام حسین کے مسائل پڑھے اور میں نے مصیبت جناب حضرت علی اکبر پڑھنا شروع کیا. کہ اتنے میں دیکھا خمینی صاحب کے دونوں کاندھے کانپنے لگے اور ہل ہل کے رونے لگے. وابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب بھی رونا چاہو تو میرے حسین کے بن میں. مجلس ابا عبداللہ میں آنے کے بعد انسان کا من ہلکا ہو جاتا ہے. لوگ من کو ہلکا کرنے کے لیے فضول کامیڈیز جا کے سنتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہنستے ہیں. وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. زیادہ ہنسنا قساوت قلب کا باعث ہے. جتنا سکون انسان کو رونے سے ملتا ہے، کون سا رونا؟ ابا عبداللہ حسین پر رونا. اس گریے سے انسان کا من کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. آج ایک شہید کا باپ اپنے وجود کو تسکین دیتا ہے کربلا پہ رو کے کہ میرا بیٹا مارا گیا تو کیا ہوا؟ حسین کا اکبر بھی تو مارا گیا تھا. میرا بھائی مارا گیا تو کیا ہوا؟ کربلا میں عباس جیسا بھائی شہید کر دیا گیا. میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تو کیا ہوا؟ کربلا میں 4 سالہ سکینہ بھی تھی جسے تماچے مارے گئے. تو کربلا میرے عزیز نسلوں کو بنانے کا نام ہے. ان مجالس کا اثر جانیے، سماج سازی. کربلا مجلس سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے پوچھیں بھائی آپ ان مجلسوں سے، شہادت امام حسین سے، جلوس سے آپ کے لیے کیا عبرت ہے؟ کہ ایک معاشرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اس معاشرے میں فرزند رسول، نواس رسول، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو اور اذان و اقامہ میں 10 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ رسول کا نام لیتے ہو. اس کا نواسہ حسین ابن علی سید شباب اہل جنہ. ایک سوسائٹی، ایک سماج، ایک معاشرے میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. 100 پیپل 100 لوگ مدد کے لیے آتے ہیں، ہاف آف دیم اس کی فیملی سے. دوسرا ہے یزید، 30,000 عدد اس سے بھی زیادہ، 30,000 لوگ یزید کے لشکر میں، امام حسین کے لشکر میں 100 لوگ. اب عبرت کی بات ہے کہ نہیں کہ میں 5 منٹ کے لیے سوچوں اس معاشرے کو کیا ہوا کہ 30,000 یزید کے پاس تو چلے گئے، 100 امام حسین کے پاس. آج تانا مارا جاتا ہے نا اکثریت کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ استعمار کے ساتھ. آج بھی حق اکیلا ہے کہ نہیں؟ اکیلا ہے لیکن ایسے ڈٹ کے لڑ رہا ہے جیسے مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ڈٹنا حسینیت ہے. اصولوں پہ نو کمپرومائز، عقیدے پہ نو کمپرومائز. 100 لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ حبیب نہ کچھ سنت، ہم تجھے قصے سنا رہے ہیں کبھی نوح کا کبھی ابراہیم کا، یہ سب کے طبیعت کا فعادت تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے. یہ مت سمجھو تمہیں پتھر مارے جا رہے تو اسے تمہیں مارے، زکریا کو بھی پتھر مارے. اے حبیب اگر تجھے مجنون کا تانا دے رہے تو مت سمجھنا تجھے دیا. نوح کشتی بنا رہے تھے، نوح کو تانے دیے جاتے تھے یہ پاگل ہے خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. اے حبیب اگر تجھے تکلیفیں دی یہ مت سمجھو پہلے انبیاء کو نہیں دی. حضرت یحییٰ جو ذاکر جو عابد جو اللہ کے ذکر میں صبح سے شام تک روتے حبیب، اس کا بھی گلا کاٹا گیا. یعقوب، ایوب، لوط
جب حق پہ چلو گے تو مذاق اڑائیں گے. جب ایک بد حجاب معاشرے میں ایک عورت محجبہ بن کے چلے گی تو یہ بے حجابی مذاق اڑائیں گے. جب ایک غیرت میں کم معاشرے میں غیرت مند جوان تک چلے گا تو یہ سارے اس کا مذاق اڑائیں گے. آج کوئی ایکٹریس بھی اپنے بدن کو زیادہ کور کر کے ڈراموں میں آتی ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے اور یعنی اور فحاشی کی تعریف کی جاتی ہے. کربلا عبرت. اب مسلمان سوچے کہ رسول کا نواسہ بلا رہا ہے 100 لوگ، یزید بلا رہا ہے 30,000 لوگ. کیا ہوا اس معاشرے کو؟ یہ سقیفے کے بعد جب معاشرہ مسلم بنا، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے انسان اس معاشرے پہ. شہید کیا، صرف شہید نہیں کیا، بدن کے گھوڑے اڑائے. اپنے نبی کا نواسہ سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ رکھا، پتھر مارے. اتنی غیرت کم از کم ایک مسلمان عورت سمجھ کے عزت کر لی ہوتی. نبی کی نوازیوں کے سروں سے چل رہے ہیں، 4 سالہ بچی کے کانوں سے بالیاں، چہروں کے تماچے. امام زمانہ فرمائے میرا سلام ان رخساروں پہ جن کے رنگ تماچوں کی وجہ سے بدل گیا. کربلا عبرت. کتنے لوگ ان مجلسوں کی وجہ سے بدل جاتے ہیں میرے عزیز. کویت میں کتاب لکھی گئی المتحولون، 10 والیوم بھی یہ کتاب ہے تو بڑھ گئی ہوگی. المتحولون 10 جلد کتاب ہے. سب لوگوں کے واقعات لکھے گئے جو امام حسین کی وجہ سے مکتب اہل بیت کے اندر داخل ہوئے. اسی پاکستان میں اگر آپ ڈیٹا جمع کریں کہ کتنے لوگ مجلس امام حسین کی وجہ سے شیعہ بنے، کیونکہ یہ مجلس انسان کو عزت، عقیدہ، علم، حیا اور غیرت کا درس دیتی ہے. خدا نے ایک نعمت دی شیعوں کو، عواطف کی نعمت ہے. ایموشنز، صحیح ایموشنز کی چلنا. کربلا دل کی نرمی کا نام ہے. کربلا آنکھوں کی پاکی کا نام ہے. ہر قوم کے پاس 2 آنسو ہیں. ایک آنسو خدا نے شیعوں کو 2 آنسو دیے ہیں. تمام مسلمانوں کے پاس ایک آنسو ہے، اس کا نام ہے توبہ کا آنسو. خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو 2 آنسو دیے. ایک توبہ کا آنسو بھی دیا، دوسرا آنسو غم ابا عبداللہ حسین کا آنسو. غالباً قراتی کا جملہ ہے. کسی نے قبلہ ان کے پاس توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو مٹاتا ہے، کہ امام حسین کا آنسو کا یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہا پھر ایک آنسو کافی تھا. دونوں آنسو کا جب کام ایک ہے تو 2 چیزوں کی ضرورت کیا؟ آپ کہیں یہ صابن بھی برتن صاف کرتا ہے، یہ بھی برتن صاف کرتا ہے. کہیں 2 صابن رکھ کے کیا کروں گا؟ ایک ہی صابن اسی کمپنی کے 2 لے لوں گا. کہیں ایک فرق ہے. توبہ کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے، غم حسین کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ کبھی آبا نجس ہو گئی پانی میں دھولی پاک ہو گیا، یہ توبہ کا آنسو ہے. کپڑے نجس، وجود نجس، دل سیاہ، اللہ کی دربار میں توبہ مانگی، ان آنسوؤں نے دل کی کثافتوں اور نجاستوں کو کیا کیا؟ مٹا دیا، اب آپ پاک ہو گئے. لیکن اگر کبھی کبھی آپ نے سفید لباس پہنا ہے، اس پہ دھبے پڑ گئے، چائے گر گئی، نشان پڑ گیا، دھو لیا، پاک تو ہوا، دھبا نہیں گیا. کہ غم حسین کا آنسو وجود کے دھبوں کو مٹا دیتا ہے. یہ کوئی نہیں کرتا. حر کے وجود پہ دھبا تھا، اس غم نے حر کے وجود کے سارے دھبوں کو کیا کیا؟ مٹا دیا. تجھے پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے. اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت